اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 سے 64 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ ضرور بر ضرور رزق دے گا ان کو، رزقاً حسنا، رزق حسنا، بڑا عمدہ رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، البتہ وہی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ اس سورت کے آغاز میں بیان کیا کہ یہ سورہ مبارکہ مکے کے آخری دور اور کچھ دوران سفر مکہ سے مدینہ اور کچھ مدینہ پہنچنے کے بعد اس کی آیات نازل ہوئیں۔ تو یہاں آج کے درس میں جو آیات ہیں ان میں ہجرت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، مکے سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اگر وہ اس کشمکش میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یا پھر وہ خیر و عافیت سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، یا دوران سفر اپنی طبی موت فوت ہو جاتے ہیں، البتہ انہیں اللہ ضرور بر ضرور رزق عطا فرمائے گا، بہت عمدہ رزق، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اب دوران سفر ہجرت کرنے پر ان کے گھر مکے میں چھوڑ آئے، تو گھروں کے بدلے میں فرمایا جا رہا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ ضرور بر ضرور انہیں داخل کیا جائے گا، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ، يَرْضَوْنَهُ، وہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی انہیں ایک ایسی جائے پناہ عطا فرمائی جائے گی جس سے وہ راضی ہوں گے۔ یہ مدخلاً ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں وہ ایمان والے راضی ہو جائیں گے اپنے رب کی عطا پر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد انہیں مدینہ جیسے شہر میں داخل کیا جائے گا، اور وہ نبی کی معیت میں وہاں خوشی سے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِيمٌ حلیم، البتہ خوب جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ انسان اس دنیا میں کر رہا ہے اس کے علم میں ہے، لیکن وہ علم والا ہے، تحمل والا ہے، فوراً انسانوں کی گرفت نہیں کرتا، انہیں مہلت دیتا ہے۔ ذالکہ، یہ تو ہے ہی، یہ بات ہو چکی۔ ومن عقبہ، اور جو شخص جس کو تکلیف پہنچائی گئی، ومن عقبہ یعنی جو کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، بمثل ما عوقب بہ، جس قدر اس پر زیادتی کی گئی، یعنی اگر کوئی انسان بدلہ لینا چاہتا ہے، مکے میں جن کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، کافروں نے زیادتیاں کی گئیں، اب مسلمان طاقت میں آ گئے ہیں، اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، بمثل ما عوقب بہ، یعنی جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اتنا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لعفو غفور، معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں پر اس سے قبل جو زیادتیاں ہو چکی، اب وہ ان کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور پھر مزید کسی زیادتی کی صورت میں بھی اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کے بعد اللہ ان کو چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ ان کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ ذالکہ، یہ اس لیے، بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ،
یولج اللیل فی النہار، نکالتا ہے رات کو دن میں سے، ویولج النہار، اور نکالتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں سے۔ یعنی یہاں اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے، وہ اپنے مومنوں کی، اپنے ایمان والوں کی مدد کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیر، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس زمین پر جو انسان کر رہے ہیں وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ فوراً سزا نہیں دیتا، انسانوں کو دنیا کی زندگی میں مہلت دیتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے، کہ کسی بھی موڑ پر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ اس کو سن بھی رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ذالکہ، یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی حق ہے، بے شک اللہ الحق ہے، اللہ کی ذات برحق ہے، جس کا حق ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ وَأَنَّ، اور بے شک مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ الحق ہے، اور جن معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ بہت بڑا بلند ہے، العلی الکبیر ہے۔ الم تر ان اللہ، علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، انزل من السماء ماء، نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فتصبح، تو پھر ہو جاتی ہے، الارض زمین، مہدرہ، سرسبز و شاداب۔ یعنی اے انسان، کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ آسمان سے بارش کی شکل میں پانی برساتا ہے، پھر اس پانی سے یہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، بہت باریک بھی اور بہت باخبر ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر حقیقت کو جانتا ہے، بہت باخبر ہے۔ انسانوں کے دل میں جو اٹھنے والے خیالات ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب اسی کی بادشاہی ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی الغنی ہے، الحمید ہے، بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، وہ استودع صفات ہے، وہ اپنی ذات میں خود معبود ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز زبان حال میں اور زبان کال میں اس کی حمد، اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔